سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شبیر رضا ہے، باب المدینہ صدر کراچی سے میرا تعلق ہے۔ میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عورتوں کا پردوں کے حکم میں کیا حکم آیا اسلام میں کہ عورت کا سر ڈھانپنا پردے میں آ جاتا ہے؟ عورت کا جو بال ہے نا، اس کا تو پردہ ہے، سر بالکل ڈھانپنا ہوگا اس کو، غیر مرد کے آگے یہ بال اپنے دکھائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ نقاب کا حکم کہاں؟ چہرہ ڈھانپنے کا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اب دور جو ہے نا یہ بہت فتنے کا ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو بھی 68 سال ہو گئے تقریباً، وہ بہار شریعت اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ تو یوں سمجھو 68 سال پہلے جب یہ بولتے تھے کہ ماحول اب نہیں ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے عورت، تو اب ہمارے بچپن میں جو ہم نے ماحول دیکھا نا، وہ ایسی بے پردگی جیسی اب ہے نا، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ پیسے، شہرت، یہ سب کچھ کرواتی ہے، اگرچہ اس کے دلائل میں انکار نہیں کرتا۔ وہ دور بہت سونا مونا دور تھا، ایک دور جب وہ چہرے کا آہستہ آہستہ، پہلے تو عورتیں مسجد میں نمازیں پڑھنے کی بھی اجازت تھی۔ فاروق اعظم نے مین جو رکاوٹ ڈالی نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رکاوٹ عین شریعت کے مطابق ڈالی۔ اس دور میں حالات جو تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے کسی حد تک، اگرچہ وہ دور صحابہ اور تابعین کا دور تھا۔ وہ 3 ادوار جو ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں، جس کی تعریف سرکار نے کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان تینوں ادوار کی کہ اس کے بعد فساد۔ تو ان دنوں فاسقین کی تعداد کم تھی، صحابہ میں تو کوئی بھی فاسق تھا ہی نہیں، تابعین اور تبع تابعین میں فاسقین کم تھے، گناہ کا زور کم تھا۔ بعد میں بڑھتا 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 اب تو وہ حالت ہو گئی ہے کہ بس، اس لیے وہ بحث کرنا بیکار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تجمل حسین عطاری باب المدینہ سے۔ بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر کلام پڑھے جاتے ہیں، جیسے کلام ہے اب بلا لو مدینے میں سگے عطار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تو یہ اکثر کلام پڑھے جاتے ہیں، جبکہ دل میں کئی آرزویں ہوتی ہیں، تو جب کلام پڑھے جائیں تو کیا وہ کیفیت دل میں ہونی چاہیے تبھی پڑھنے چاہیے، یا کیفیت نہ ہو تب بھی پڑھ لیں؟
تو اس حوالے سے جو بھی مدنی پھولوں عطا فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ یہ نعت خوان اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں کہ اب بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں. اصل شعر یہ ہے، مقطع جو ہے نا کلام کا یہی ہے، تو اسی کو پڑھنا چاہیے. اب وہ بس وہ آگے پیچھے کر کے بعض اوقات تو میرے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو اب یہ کہ قدموں میں سرکار اپنے رکھ لیں تو اب کیا اور آرزو رہے گی باقی؟ اگر رکھ لیتے ہیں کہ سرکار کے قدموں میں رہے تو جنت تو یقینی ہے. اگر حقیقی معنوں میں قدموں میں جس کو رہنا بولتے ہیں، جیسے ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت مل جائے، موت مل جائے، بقی میں دفن ہو جائیں، ایمان سلامت ہو، سرکار خوش ہوں کہ قدموں میں جگہ دیں، جنت نہیں ملے گی، شفاعت نہیں ملے گی، دیدار الہی حاصل نہیں ہوگا، سب بھی تو ہوگا. تو یہ میری مراد جو ہے وہ اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار، یہ تو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، اور یہ سب یہ ایڈیشن ہے نعت خوانوں کا. تو یہ بے احتیاطیاں تو چل رہی ہیں. نعت خوان کیا کا کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار کو نہیں بخشتے تو میں بیچارہ کیا بیچتا ہوں. تو جو بھی شاعر نے لکھا اسی کو پڑھنا چاہیے. اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا ہو تو وضاحت کر دے کہ یہ، یا بعض اوقات یہ کہ اصل لکھا ہوا بندہ پڑھ لیتا ہے نا، پھر بعد میں اپنا ایڈیشن کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ فلاں کا ہے اور یہ اس کا اپنا ہے نعت خوان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، اگر ہم کسی کو سلام کرتے تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ سلام میں یہ نیت کرے کہ تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو مجھ پر حرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تینوں بولیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. ورحمۃ اللہ تک بولیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. یا سیدی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. آمین. آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. یہ جملہ جو ہے نا، اس میں وہ جس کو بولو وہ بھی نہیں سمجھ پڑتی، شاید اب بھی بہت سو نہیں سمجھ پڑتی ہوگی کہ جملہ درست ہے یا نہیں. تا دیر قائم و دائم رکھے، اس کا یہ جملہ کتنے درست کی فیور میں کہ یہ جملہ درست ہے. اب تو میں نے بول دیا نا، ایک بھی نہیں اٹھائے گا. تو چلو کیا اس میں خطا ہے یہ بتا دیں. اچھا خطا بتائیں گے؟ واہ واہ. یعنی چند ہیں جن کے نزدیک درست نہیں ہے، باقی نیوٹرل ہے. ہاں بھی ہماری، نہ بھی ہماری. جو آپ بتائیے. تادیر قائم کے بعد دائم کہنا یہ درست نہیں ہے. دائم یعنی ہمیشہ. تادیر قائم و دائم رکھے، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کافی دیر تک قائم رکھے اور ہمیشہ اس میں تکرار لازم آئے گا. دیکھیے یہ میرے اپنے ذہن کی بات تھی کہ جب تادیر بول دیا تو اب دائم کی ضرورت لگتی نہیں ہے، زائد لگتا ہے. یہ جملہ تھوڑا اپسیٹ ہے. یہ تادیر ہو سکتا ہے، ہمیشہ کوئی قائم رہ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. لیکن خیر یہاں اگر کسی کے لیے دائم یا ہمیشہ کہیں گے تو یہ مراد نہیں ہے کہ لا فانی ہو جائے. تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ جملہ بولتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیشہ ہونے کا معنی دائم وہ اور ہے. جامعۃ المدینہ فیضان تاج چیرر ڈیفنس مرکز الاولیاء لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو ہر بدبودار چیز سے دور رکھنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تقریباً عصر کے بعد منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور جس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ بدبو لفظ بد نہیں آئے گا اس میں. بد مانے برا، تو بری بو کی تو مذمت ہی ہوگی. منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے. تو وہ بو ہے نہ کہ بدبو. وہ بھوک کی وجہ سے جو ایک مخصوص بو پیدا ہوگی کہ جو کسی کو یعنی کہ تنگ نہیں کرے گی نا، وہ بو. اور یہ جو بدبو ہوتی ہے نا وہ آتی رہتی ہے دن بھر بعضوں کے، اور اعتکاف میں وہ دانت ویسے ہی کم صاف کرتے ہوں گے، کھا کر منہ بھرا ہوا ہے
اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, خلال بھی نہیں کرتے, تو اس لیے وہ اعتکاف میں سے تو جانا پڑے گا. اگر منہ میں بدبو ہوئی تو منہ صاف کر لے, منہ صاف کر لے, اور جو بھی معتکف ہو بار بار منہ صاف کرتا رہے, بدبو نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح وہ مسجد میں جس کو بھی آنا ہو, واقعی یہ ہے آزمائش ہے کہ بدبو تو میری ملاقات جو لوگ کرتے نا ان میں بھی بعضوں کے منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے تو اس کے لیے پرچہ رکھا ہوا ہے. کسی نے پرچہ پڑھا وہ؟ اچھا پڑھا. دو طرح کے پرچے ہیں منہ کی بدبو کے بھی. ایک کی ہیڈنگ ہے مجھے بدبو آئی, یہ مخصوص ہے, کیونکہ وہ اس کو اب اپنے کسی کو کہیں کہ اس کے منہ سے آ رہی تو یہ غیبت بھی ہے نا, تو برا تو بہت لگے گا نا. ہر ایک کو بدبو آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ تو جب تک وہ قریب آیا اور کسی کی حساس طبیعت ہو اور ناک بھی ساتھ دے رہی ہو, ناک بند ہو جائے گی تو نہ بدبو آئے نہ خوشبو آئے. اور بعضوں کو یہ بیچاروں کو یہ عارضہ بھی ہوتا ہے کہ نہ بدبو نہ خوشبو, آتا ہی نہیں کچھ. تو منہ کی بدبو کا علاج ہونا ضروری ہے کہ مسجد کا داخلہ حرام ہے اگر منہ میں بدبو آتی ہو تو, کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی محمد شوکت اتاری رحیم ارخان سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ زید بکر کو یہ ترغیب دلاتا ہے کہ تمہاری کوالیفیکیشن اچھی ہے, تم بیرون ملک جا کر جاب کرو, وہاں مدنی کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, حج عمرہ بھی کرو, ریال بھی کماؤ اور ساتھ یہ بھی کرو. آگے سے بکر یہ کہتا ہے کہ حج عمرے کے لیے جب اذن ملا تو ضرور جاؤں گا, مگر ریال کمانے کی جستجو فی الحال نہیں. اور میں اس میں مطلب جسٹیفائی نہیں کر پاتا, انصاف نہیں کر پاتا, اپنے فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آیا ریال کی محبت مجھے لے کے جا رہی ہے یا نیکی کی دعوت کی. آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ذمہ داران ہیں جو کوالیفائڈ ہیں اور تنظیمی طور پہ بھی ان کی کوئی ذمہ داری ہے اس طرح کی, تو میرا بس چلے تو ان سب کو میں بیرون ملک بھیج دوں. تو اس میں یا سیدی آپ کا معافی ضمیر جاننا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ ایک اسلامی بھائی بقدر کفایت رزق حلال پر یہیں کفایت کر کے اپنا کام کرے یا اس کو ڈالر ریال کا سوچنا چاہیے؟ اب یہ جو میری طرف منسوب کر دیا کہ سب کو میں بھیج دوں تو میں اکیلا کروں گا کیا, یہ نہیں سوچا اس نے بھیجنے والے نے سب کو. یہ جملہ تو ہو سکتا ہے خواب میں کسی کو میں نے کہا ہو, تو خواب تو حجت ہوتا نہیں ہے. بیداری میں کہنا تو عقل کے بھی خلاف ہے. میں سارے پڑھے لکھوں کو بھیج دوں گا یہاں کون کام کرے گا؟ وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جنہوں نے بھی یہ کہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. واقعی جب آقا بلائیں تو ریال کی محبت نہیں ہونی چاہیے ساتھ میں, مال کی محبت نہیں, بس اللہ اور رسول کی محبت میں بندہ سفر کرے. وہاں تو مکہ مدینے میں رہنے پر تو اگر عاشقان رسول کی 130 حکایت پڑھ لے نا تو وہ تو رہنے کا نام بھی نہ لے, وہاں آدمی رہ نہیں سکتا. خالی حاضری دے اور چپ چاپ, اگر بقی ملتی ہے تو ٹھیک ہے, بقی پر حسرت بھری نظر ڈالے. اباؤٹ ٹن وہاں کا ادب کون کر سکتا ہے ہم میں سے یار؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو جہاں موقع ملے دنیا میں کام بالکل مدنی کام کرنا چاہیے, اس کی تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہاں کام کی ضرورت نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے, ہر جگہ کام کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بعض لوگ بولتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو تب تک سحری کی جا سکتی ہے, آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حالانکہ اذان کا تعلق روزے سے ہے کب؟ ہے نماز کے لیے. جہاں پورے شہر میں مسجد نہیں ہے, ایسے بھی تو دنیا میں شہر ہیں, بلکہ ہند میں کروڑوں مسلمان ہیں. ہم گئے نا
کہ وہ مسجد ڈھونڈنے کے لیے بعضوں کا سفر میں ہوتے تھے نا، 100 کلومیٹر 150 200 کلو جیسے بڑھے جا رہے ہیں، مسجد آئی نہیں رہی، نماز کا کریں کیا، دل دھک دھک کرے، اب کیا کریں، مسجد ہی نہیں آ رہی. تو ایسی حالت وہاں بھی ہے. ہند، سارے ہند میں مسلمان اکثریت میں نہیں، اقلیت ہے، لیکن مسلمان بہت زیادہ ہیں وہاں، پھر بھی مسجدوں کا فقدان یعنی کمی ہے. تو باقی بعض ممالک میں تو سنا پورے شہر میں ایک بھی مسجد نہیں ہے. تو وہاں مغرب کی اذان کون سنائے گا، یا سحری کی روزہ بند کرنے کی اذان کون سنائے گا؟ اذان سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، روزوں کا نماز وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. تو یہ غلط فہمیاں ہیں عوامی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شفیق ہے، میرا تعلق نوابشاہ سے ہے. میں یہاں پر اعتکاف کے لیے بھی آیا ہوں، ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد 12 ماہ کا بھی میں دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ ہو سکے گا تو درس نظامی کے لیے بھی آگے میرا پروگرام ہے 12 ماہ کے بعد. 12 ماہ کے بعد. تو آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. ماشاءاللہ بڑا جذبہ آپ کو، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے. اور کون کون اعتکاف کے لیے تشریف لائے آپ میں سے؟ باہر سے، باب المدینہ کے باہر سے. اچھا ماشاءاللہ، اچھا اتنے سارے آ گئے اعتکاف کے لیے آئے ہو. ارے زندہ باد، ماشاءاللہ. پورے ماہ رمضان کا اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ خامسہ. میرا تعلق باپا جان پاک پتن شریف سے ہے. آپ سے عرض تھی کہ مدنی کام کچھ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھی کرتے ہیں، تو کرتے رہتے ہیں مسلسل، پھر آہستہ آہستہ وہ ماند پڑتے جاتے ہیں، یہ کمی کی طرف آتے ہیں. استقامت یہ ہے نا، الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے، یہ مقولہ ہے. مدنی کام کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں، عبادت کریں، اس میں واقعی وہ آہستہ 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 سستیاں آ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے، کام کرتے ہی رہنا چاہیے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکایت ہے، مضمون اس کا یہ کہ کسی کو نیا مسلمان ہوئے تھے تو وہ رو رہے تھے تلاوت میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی پہلے نئے تھے تو تلاوت میں روتے تھے، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ عاجزی کے دور پہ انہوں نے فرمایا. تو یہ کہ ہر وقت ظاہر ہے کہ وہی جذبہ وہی ولولہ رہے، یہ ضروری نہیں ہے. کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، موڈ پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے ابھی میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں مزے سے، اب میں نیند سے اٹھوں، ایک دم آنکھوں میں بھی نیند بھری ہے، نیند سے اٹھوں اور آپ سوال کرو گے تو کیا میں جواب شوق سے دے سکوں گا؟ کہ وہ کیفیت نہیں ہوگی میری. تو یوں مطلب یہ تو چلو ایک وقتی، لیکن جذبہ بہرحال یہ کہ کمتی بڑھتی ہوتا رہتا ہے. کام نہیں چھوڑنا چاہیے، مدنی ماحول نہیں چھوڑنا چاہیے. کام کرتے 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 انشاءاللہ استقامت بھی مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جاوید اتاری سکرن شہر سے مجھے تعلق ہے. سائن جن کی بارگاہ میں یہ عرض ہے تو مجھو پیشو جو ہے سو صحافت سے ہے. تو اکثر صحافت میں یہ تھیندو ہے تو ب فریق ہیں، ب پارٹیوں جب پریس کانفرنس کرن ایندیوں ہیں تو وہ ایک بے تے الزام بڑھندیوں ہیں اور ان کی گلا بھی کندیوں ہیں. تو آیا اساں جو ان کی گلا بدھن یہ کیاں ہے، ان وری وہ اخبار میں وہ جے الزام ہنن تھا اور گلا کن تھا وہ اساں جو لکھن کیاں ہے؟ سائیں تمہیں ہی جواب بدھائی ڈیو، جواب بھی تمہیں کے خبر ہی ہوندی. اصل میں بین جی رہنمائی جلا مارس کے وہ رسالو تمام مطالعہ کیا ہوں دا، اخبار بارے میں سوال جواب موجود. اخبار میں یہی پرابلم ہے کہ مطلب بس وہ
इज्जतें उछाली जाती हैं, तोहमतें, गीबतें, उयूब खोले जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि उमूमन अखबारों में ये होता है। ये गुनाहों भरे अंदाज, ऐसी खबरें तो पढ़ना भी नहीं चाहिए कि जिसमें ऐसा हो। बहुत ऐब उछालते हैं। कोई मजहबी आदमी भूल कर जाए तो उसको भी ठीक ठाक उछालते हैं। हालांकि इनका कोई जात भाई वही गलती करेगा तो उस इतना नहीं उछालेंगे जितना कोई मस्जिद का इमाम या मुअज्जिन कोई गलती कर जाएगा तो बस उसका अलग गलती है। वो इमाम करे या मुक्तदी करे, कोई भी करे, लेकिन इमाम को उछालना क्यों ज्यादा और मुक्तदी को क्यों कम? ये कोई दिल का मरज मालूम होता है कि अहले इल्म से या उलमा से या नेक लोगों से कुछ चिड़ सी बन गई है, नऊजुबिल्लाह, उनको ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा ना किया जाए। और ज़ाहिर है कि अगर कोई सहाफ़ी ऐसा करता है तो वो भी गुनाहगार होगा, किसी का ऐब उछालेगा, तोहमत लगाएगा। रिश्वत लेकर भी ये काम किए जाते होंगे, पैसे लेकर आर्टिकल किसी के खिलाफ दाग दिया तो ये गुनाहगार होगा। और पैसे भी इसके हराम होंगे क्योंकि नाजायज काम के लिए उसने पैसे लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा जान, जमजम नगर हैदराबाद से आया हूँ आपकी खिदमत में। एक सवाल में मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि कुफ्रिया कलमात के जवाबात में मैंने पढ़ा था कि जब जैसे कोई तजदीद ईमान करता है तो उसको तजदीद निकाह भी करना चाहिए, और तजदीद निकाह करने के लिए अगर घर में कोई गवाह मौजूद ना हो तो फिर किसे गवाह बनाए? घर वालों को गवाह बनाना शर्त नहीं है, कोई भी मुसलमान हो, दोस्तों में तरकीब बनाई जा सकती है गवाह की। नहीं बाबा जानी, जैसे ये होता है कि है ना, एहतियाती तौर पे भी तो करते हैं तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तो ऐसे में तजदीद निकाह भी करते हैं ऐसे ही। तो इस सिलसिले में किसे गवाह बनाएंगे अगर घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी हैं? तो एहतियाती निकाह कंपलसरी भी नहीं है, जबकि मतलब कोई कुफर बका नहीं है, वैसे ही तो तौबा करता रहे, कलमा पढ़ता रहे, तो वो तो गवाह शर्त है ना उसके लिए। अच्छा, गवाह दोस्तों को भी बना सकते हैं? कोई भी मुसलमान हो। और नाबालिग बच्चों को? बालिग बच्चों को। एक मर्द दो औरतें या दोनों मर्द हों, ये मुसलमान आकिल बालिग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बाबा जान, रमज़ान शरीफ में उलमा हमें अहादीस तैयबा और कुरान पाक की आयत के ज़रिए हमें समझाते हैं कि रोज़े रखें और उससे फ़ज़ाइल बयान करते हैं। और एक तबका ये भी होता है कि जो मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स लिख कर उसमें रोज़े के दुनवी फ़वाइद बयान करता है कि आपके जिस्म में ये चीज़ें होंगी तो ये ख़त्म होगा, और इसी तरह तरावी को भी एक एक्सरसाइज के तौर पर लिया जाता है। सेकेंडली बात यह कि दूसरा, इस तरह जो जिन अहादीस तैयबा में तस्बीह फ़ातिमा के बारे में फ़रमाया गया है, अब उन चीज़ों को थकावट दूर करने की खातिर या रोज़े को सेहत की खातिर, कि हदीस पाक में भी है सूमू तसिहू, इस तरह। और दूसरा ये कि तरावीह को भी सेहत की खातिर पढ़ना, और उनका जो लोग जहन बनाते हैं फिर उनसे मतलब उनकी तरफ जिनका रुझान होता है तो वो इससे लेते भी हैं कि उसमें फ़वाइद बयान किए जाते हैं। आया इसके सवाब में क्या होगा? अगर सिर्फ रोज़े की डाइटिंग के लिए उसने रखा और रिज़ा इलाही के लिए नहीं रखा, तब तो सवाब तो नहीं मिलेगा। सेहत मिले ना मिले इसके नसीब, सवाब नहीं मिलेगा। सेहत मिली भी तो क्या है। इसी तरह तरावी अगर एक्सरसाइज की नीयत से पढ़ेगा तो सवाब किस बात का? रिज़ा इलाही के लिए पढ़े। ये जो तिब्बी फ़वाइद है ना, ये ज़िमनी चीज़ें हैं। अब सूमू तसिहू कोई शक नहीं है, और कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, तो इसकी भी आखिर को शरह बनेगी। इसलिए कि कुछ बीमार ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त मिल जाती है कि बाद में रख ले, तो उनको कैसे कहा जाएगा कि रोज़ा रखो? बल्कि जान का भी खतरा होता है रोज़ा रखने में बाद सूरतों में, तो उनको भी क़ज़ा करने की इजाज़त मिलती है। तो मुतलकन वो अल्फाज है, उसके माना हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जो बुज़ुर्गों ने शुरुआत लिखी, उलमा ने, उनको देखा जाएगा। तो इसलिए वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा जाए,
اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھی جائیں اور ضمنی فوائد جو ہیں وہ بھی اللہ چاہے گا تو عطا فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صوموا تصحوا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد دانش اتاری. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا کفر ہے، اور آپ کے بیان میں بھی میں نے سنا تھا کہ توبہ کی نیت سے گناہ جو کرنا یہ کفر ہے. تو طول عمل جو ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اس میں تو کثیر تعداد جو ہے ملوث ہے. طول عمل مانے لمبی امید. ٹھیک. یہ وہاں منطبق نہیں ہوگی کہ مطلب وہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ اور چیز ہے، لمبی امید رکھنا اور چیز ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اپنی مطلب یار ابھی تو 2 سال کا کورس کر لوں، میں بعد میں 12 ماہ کا سفر کروں گا. کسی نے یہ تو اب یہ کہ یہ ایک لمبی امید ہے کہ 2 سال کا کورس اب یہ پتہ نہیں کر پائے گا نہیں کر پائے گا، لیکن یہ وہ جملے نہیں ہے کہ جس پہ کوئی گناہ ہو جائے. طول عمل مانے لمبی امید. جی. توبہ کو بندہ ٹالتا رہتا ہے لمبی امید پر، تو وہ بھی توبہ کو ٹالنا بھی اور چیز ہے، اور توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا اور چیز ہے. جیسے اب یہ بھی گناہ کیا اور توبہ کر لے گا، لیکن گناہ کیا کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کو کفر لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے. مطلقاً گناہ کوئی بھی صغیرہ گناہ کر رہا ہے، اگر صغیرہ کو کسی نے چھوٹا گناہ، صغیرہ مانے چھوٹا گناہ سمجھ کر کسی نے چھوٹا گناہ کیا تو یہ خود ہی کبیرہ ہو جائے گا، سخت کبیرہ ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ بن جائے گا. یہ نافرمانی اللہ کی ہے. روئی کا گودام ہے، اس میں چاہے مطلب وہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگاؤ، چاہے مطلب ایک جلتی ہوئی سگریٹ ڈال دو، اور اس کو آگ لگنے کے لیے دونوں کافی ہے. تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، یہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس لیے وہ نافرمانی کو یوں چھوٹا سمجھ کے کرے گا تو بڑی ہو جائے گی. بات تقاضا بشریت گناہ کس کو کہتے ہیں؟ بات تقاضا بشریت کے یعنی کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بھول ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. یہ ایک معورتاً بولتے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی تھے تو انسان نا. اگرچہ اپنی امت میں ہر نبی افضل تھا، اور بلکہ غیر نبی جتنے بھی ہیں ان سے سارے نبی افضل ہیں. جو نبی نہیں ہیں ان سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ہر نبی افضل ہے. یعنی کہ ہم لوگ انسان ہیں یار، وہ بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. یہ محاورے ہیں، گناہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو تو معصوم کیا ہے نا، گناہ نہیں کرتے تھے وہ، اور اولیاء کرام کو محفوظ جس کو چاہے اللہ کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ولی گناہ کر لے تب بھی اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی، گناہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ جس کو ولایت دے. اب ہم کو تو یہ سب کی پہچان نہیں ہوتی نا، تو اس لیے وہ ولی گناہ کر سکتا ہے، نبی گناہ نہیں کرے گا، نبی معصوم ہے. مگر ایک ٹائپ شخص جب توبہ کر چکا ہو تو پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں تھوڑا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کی ہے، اور پھر وہ اگر نفس و شیطان کے چکر میں آ کے گناہ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخش دے گا مجھے. تو مگر ابھی یار گناہ کر لیتے ہیں، جی یہ خطرناک ہے. یہ خطرہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اختر اتاری پنجاب سے تشریف لایا ہوں. جی آیا نو. یہ سوال ہے کہ جس جاہر نماز پہ عورت نماز پڑھتی ہو اس پہ مرد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور جس پہ مرد پڑھ سکتا ہے اس پہ عورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار
हादी